قابل عظمت بتایا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم پہلے سرکار کو سمجھیں، ہم پہلے سیرت کو سمجھیں، ہم پہلے کردار سرور انبیاء کا جائزہ لیں، اس کا تجزیہ کریں، تنقیح کریں، تحلیل کریں۔ اس لیے کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ نبی کی سیرت ہی معرض بحث میں ہے، سرکار کا کردار ہی لڑائی اور جھگڑے کے چوراہے پر ہے۔ بڑا با کمال ہے وہ انسان جو سیرت کے جنگلات میں گھس کر عقیدت کی چٹکیوں سے سیرت کا پھول توڑ لے، ورنہ یہاں تو ایسے ایسے نکیلے کانٹے ہیں کہ دامن عقیدت بھی تار تار ہو جائے۔ تو اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کسی مسلمان کے ہاتھ لگ جائے، مگر سب سے بڑی زحمت سیرت لیں کس سے، کردار پیغمبر کا پوچھیں کس سے اور کس سے دریافت کریں؟ آپ معاف فرمائیں، بغیر کسی ذمہ اور بغیر کسی اثریت کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں صرف 3 طبقے ایسے ہیں جو سیرت پیغمبر کا پتہ بتا سکتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جسے اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ ہم نشین، جلوت و خلوت کے ساتھی، بزم و رزم پیغمبر کا ساتھ دینے والے، ہم نے والا ہم پہ آلہ، جلوت و خلوت کے ساتھی، انہیں حق ہے کہ یہ سیرت پیغمبر کا ہمیں پتہ بتائیں۔ دوسرا طبقہ جسے حق ہے کہ وہ سیرت پیغمبر کا پتہ بتائے، وہ ازواج رسول۔ یہ بہت محترم طبقہ ہے، ہم سب کی مائیں ہیں، ہم سب کے مطلب یہ جتنے بیٹھے ہیں، ادھر جو برادری بیٹھی ہے ان کی نہیں۔ ازواج رسول امت کے مردوں کی ماں ہیں، عورتوں کی بھی الحمدللہ نہیں۔ بڑے مزے میں ہیں یہ بیچاریاں، ان کی مائیں نہیں ہیں، مصیبت تو ہم پر ٹوٹی ہے، ہماری مائیں ہیں۔ تیسرا طبقہ جو سیرت پیغمبر کا پتہ بتا سکتا ہے، الحمدللہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ یہ حق ہے ان کو کہ وہ سیرت پیغمبر کا پتہ ہمیں بتائیں، اور جہاں جہاں بھی حضور کی سیرت یا سرکار کا کردار، اسوہ حسنہ، اخلاق محمدی، شب و روز سرور کائنات کہ پاکیزہ ذرات ہمارے ہاتھ لگ جائیں، یہ مت دیکھیے گا یہ دشمن کے پاس ہے، اپنی جائیداد ہے، دشمن سے چھین لو۔ سیرت پیغمبر کہیں بھی مل جائے ہمیں لے لینا چاہیے۔ تو اب اگر یہ 3 طبقے ہیں جن کے پاس پیغمبر کی سیرت ہے، تو پہلا طبقہ ازواج رسول۔ سیرت کے بیان کرنے والے یا دینے والے کے لیے شرط یہ ہے براہ راست سیرت لی ہو عالم ایمان میں۔ آپ سیرت ہمیں دیں، ہم سیرت آپ سے لیں گے۔ شرط یہ ہے خود سنی ہو، دیکھی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے عالم کفر میں آپ نے نہ دیکھا ہو، عالم ایمان میں آپ نے مشاہدہ کیا ہو۔ ہم وہ سیرت آپ سے لینے میں فخر محسوس کریں گے۔ تو یہ جتنے حضرات، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے اگر ہو سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہنے میں کیا حرج ہے؟ ہماری تہذیب ہے کہ اچھے لفظوں سے سب کو یاد کرو، ہم بھی اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اگر سیرت پیغمبر ہمیں دیں تو یہ یاد رکھیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت فرمایا، تو حضور جب 40 برس کے ہو گئے تب آپ نے اعلان رسالت فرمایا۔ 40 برس کے بعد 13 برس تو رہے مکے میں اور 10 برس رہے مدینے میں، 13 اور 10 23 سال کی زندگی کا پتہ ہم کو ان 2 طبقات سے ملے گا، صحابہ کرام اور ازواج سرور انبیاء۔ تو وہ جو کچھ پتہ بتائیں جن کا نام صحابہ کرام کہلاتا ہے، یہ 40 سال کے بعد کی سیرت بتائیں گے، پہلے کی سیرت بتانے کا انہیں حق نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ مسلمان ہی نہ تھے تو پیغمبر کی سیرت سے ہمدردی آپ کو کیا ہوگی؟ تو یہ جتنے بتانے والے سیرت پیغمبر کا بتائیں گے،
یہ 40 سال سے پرے پرے کی زندگی، ادھر کی زندگی یہ تھے ہی نہیں، تو یہ بتائیں گے کیا؟ تو 23 سال کی زندگی صحابہ کرام بتائیں گے، وہ بھی باہر کی زندگی، میدان حرب و ضرب و جدال و قتال و محراب و منبر سفر، یہ زندگی صحابہ کرام بتائیں گے، مگر خلوتی زندگی، مگر اندرون خانہ کی زندگی، یہ زندگی تو یہ بتا بھی نہیں سکتے، ان کا گزر ہی وہاں نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا ازواج مطہرات کی طرف۔ کچھ آپ پتہ بتائیے سیرت پیغمبر کا، مگر آپ کے لیے بھی شرط یہ ہے جب سے آئی ہیں اسی وقت کی سیرت بتا سکتی ہیں، وہاں رہ کے جو سنا یا دیکھا ہوگا آپ نے اس کا ہم اس نہ ذمہ دار ہیں آپ، نہ ہم آپ سے وہ سیرت لیں گے۔ فرض کریں آپ، ظاہر کہ معززین میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، میں اپنے ہی کو برا بھلا کہہ سکتا ہوں اور آپ اس کو برا نہیں مانیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے ممبر پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد میں پھر لاپتہ۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اس مجمع میں سے میرے گھر جائے میری سیرت اور کردار اور اخلاق معلوم کرنے کے لیے، اور میری اہلیہ سے وہ پوچھے کہ مولانا گھر میں کیسے رہتے ہیں، تو کیا آپ امید کرتے ہیں کہ میری بیوی کہیں گی کہ بہت شرابی ہیں؟ بالکل نہیں کہیں گی، یہی کہیں گی کہ یہ تو طالب علمی کے زمانے سے نماز شب کے عادی ہیں۔ اچھا، طالب علمی کے زمانے سے نماز شب کے عادی ہیں، آپ اسے مانیے نہیں، فوراً پوچھئے محترمہ جب آپ آئی نہ تھیں، جب آپ تشریف ہی نہیں لائی تھی تو دور طالب علمی کے حالات آپ جانتی، آئندہ سے ایسی بات نہ کہیے گا ورنہ مولانا کا کردار داغدار ہوگا۔ جب آپ تھی ہی نہیں، رشتہ ازدواج میں منسلک ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس دور کی سیرت بیان کرنے کا آپ کو حق کیا ہے؟ عزیزو، اگر کہیں سے میرے اس بیان پر آپ کی عقل سلیم اور فکر مستقیم ساتھ بناتی ہے کہ میری بیوی کو کوئی حق نہیں ہے میری طالب علمی کے زمانے پر تبصرہ کرنے کا، تو پھر مجھے اجازت دیجیے میں مورخین کے دروازوں پر دق الباب کر کے انہیں متنبع کروں کہ کسی بھی زوجہ سرور انبیاء کو حق نہیں ہے معراج کی داستان بیان کرنے کا سوائے خدیجہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ آپ یہ کیسے فرما رہی ہیں کہ معراج تو روحانی ہوئی تھی، جسمانی نہیں، اس لیے کہ نبی کا جسم تو بستر پہ تھا؟ اتنا طویل ہاتھ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کسی کا کہ میکے سے سسرال کا بستر ٹٹول لے، یہ تو نہیں دیکھا تھا۔ یہ عجیب و غریب بات آپ کرتی ہیں جب آپ رشتہ زوجیت میں آئی نہ تھیں۔ مجھے فخر ہے، سادات فخر کریں، محبان آل رسول فخر کریں اس بات پر، دور معراج کی بیوی کا نام ہے خدیجہ طاہرہ، دور معراج کی رفیق حیات کا نام ہے خدیجہ طاہرہ۔ دنیا کو ناز اس بات پر ہے ہم نبی کی بیوی ہیں، نبی کو فخر اس بات پر ہے خدیجہ میری بیوی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ حضور کو جس پر فخر ہے، سرکار کو جس پر ناز ہے۔ اور یاد رکھیے ایک طریقہ ہے کہ دو طبقے کے بعد جب تیسرا طبقہ سامنے آئے گا، اہل بیت طاہرین محمد اور آل محمد، ذریت طاہرہ رسالت، فطرت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روح برواح العالمین علیہ السلام۔ اب ان سے سیرت پیغمبر اور ان سے کردار پیغمبر معلوم کیا جائے تو دیکھیے وہ زندگی بھی ملے گی جو 40 سال کے اوپر والی ہے، اور وہ زندگی بھی ملے گی جو 40 سال سے یعنی 40 سالہ دور حیات قبل اعلان رسالت کا جو ہے وہ زندگی بھی ملے گی، اور 40 سال کے بعد
اعلان رسالت والی زندگی جو 23 سالہ ہے، اس دور کی زندگی بھی ملے گی۔ اب اس کے لیے ایک لفظ اہل بیت طاہرین، خانوادہ رسالت، نسل محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں معصومین و غیر معصومین دونوں کو ملائیں آپ تو سیرت پیغمبر اس طرح میں دونوں ادوار رسالت کے مل جائیں گے کہ اعلان رسالت کے بعد کی زندگی وہ بتائیں گے جنہیں نبی نے پالا، جنہیں نبی نے پالا وہ بعد اعلان رسالت کی زندگی بتائیں گے، اور قبل اعلان رسالت کی زندگی جنہوں نے نبی کو پالا، جنہوں نے نبی کو پالا وہ 40 سالہ دور حیات پیغمبر کا پتہ بتائیں گے، اور نبی نے جنہیں پالا، نبی نے جنہیں پالا علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے نبی کو پالا جناب ابو طالب، جناب فاطمہ بنت اسد۔ دیکھیے بالکل کھڑا کھیل فرخ آبادی، ذرا بھی چکمہ نہ برداشت کرتا ہوں اور نہ ممبر سے چکمہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ کبھی 2 4.25 نہیں، ممکن نہیں کہ 4.25 ہو جائے، 2 اور 2 کی عدد میں گنجائش نہیں ہے 4 سے آگے بڑھنے۔ تو جنہوں نے نبی کو پالا، کوئی اختلاف نہیں ہے کسی تاریخ کے اندر، چاہے ہمارے ضلع اعظم گڑھ کے نامور مورخ علامہ شبلی ہوں، یا لکھنؤ کے نامور مورخ مولانا عبدالشکور ہوں، یا عرب کے نامور مورخ طبری اور ابن سعد اور ابن اسیر ہوں، یا ابن خلدون ہوں۔ میں بالکل اجتماعی گفتگو کر رہا ہوں جس پر مورخین ساز بناتے ہیں اور برائے نام اختلاف نہیں ہے۔ اس میں تو بڑی طویل فہرست تیار ہوگی نبی نے کن کن کو پالا، مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، بڑی مختصر ہوگی تاریخ جنہوں نے نبی کو پالا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر، جنہوں نے خود مرسل اعظم آمنہ کے لال عبداللہ کے جائے صاحب معراج دنا فتح اللہ قاب قوسین ادنیٰ کی بلند ترین منزلوں کو اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے روندنے والے مزمل لقب اور مدثر لقب پیغمبر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے سیرت اور زندگی پیش کی ہے، جب تک ہم پیغمبر اسلام کی زندگی کو سمجھ نہ لیں گے اسلام ہماری سمجھ میں کہیں سے مطلقاً نہیں آ سکتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جن کی عادت ہے بازار میں ٹہلتے رہنا، چاہے گھر پہ مار پڑے شام کو، ارے بھائی ایک ہی دکان پر لو سودا نا، نہیں کچھ نخاس سے لیں گے، کچھ وکٹوریہ اسٹیٹ سے ادھر لیں گے، کچھ اور آگے بڑھ کے ٹوریا گنج سے لیں گے، کچھ امین آباد، ارے بھائی لو ایک جگہ سے۔ دیکھیے میں انہی خریداروں میں ہوں جو سڑک چھاپ ہیں، تھکا ہارا عشرے ہفتے مہینے بھر کے بعد گھر پہنچا تو گھر پر مجھے بیوی نہیں ملتی، آندھی طوفان بھونچال قیامت سورا، کہاں رہ گئے تھے، کہاں مر گئے تھے، بچوں کی فکر نہیں ہے، بس مجلس ہے۔ ارے میں نے کہا کلیجہ خدا ایک پیالی چائے پلا کے پھر جو سنانا ہو سنا لو، آٹا ختم ہو گیا، دالیں ختم ہو گئی، یہ نہیں ہے، میں سب لا دوں گا، لاؤ تھیلا کہاں ہے؟ اے صاحب لمبا سا تھیلا لیا بازار، میں گیا، میرے پڑوس کا بھی آدمی نکلا، ہم دونوں ساتھ 10 بجے گھر سے نکلے، میں لوٹا مغرب سے بس تھوڑا پہلے 5:30 بجے، پھر گھر میں پہنچا، جیسی سلواتیں سننے مل گئی، اب آئے ہیں، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ ارے بھائی بازار میں سودا ہی لینے تو گیا تھا، تمہیں کیا خبر ایک جگہ سودا نہیں ملتا؟ دیکھو کچھ وہاں سے لائے، کچھ وہاں سے لائے، کچھ وہاں سے لائے، کہنے کہ آپ گئے سارا دن گنوا کے آ گئے، اور کلو کے ابا گئے تھے وہ تو 2 ہی بجے چلے آئے۔ کلو کے ابا 2 بجے ہاں گئے تو تھے میرے ساتھ، مگر 2 بجے کیسے آ گئے بھائی؟ میں نے انہیں جا کے پکڑا، میں نے کہا بھائی صاحب گئے تو تھے ہم دونوں ساتھی بازار، آپ جلدی کیسے آ گئے؟ اور میں تو آیا 5:30 بجے۔ کہنے مولانا کیسے لیا سودا؟ ارے میں نے کہا غلے کی دکان پہ چاول لیا، وہ لسن پیاز ان کی دکان سے لیا، کچھ ان کا اس دکان پہ، کچھ اس دکان پہ، اسی میں تو وقت ضائع کر دیا آپ نے۔ میں نے کہا اور آپ نے کیسے لیا؟ کہا ہم ایک بڑی دکان پر گئے، ساری فہرست ہم نے ان کے حوالے کی اور یہ کہا کہ ہم 1 گھنٹے بعد آئیں گے، سودا باندھ کر رکھو۔ ہوٹل میں گئے، چائے پی، اخبار پڑھا، گپیں لڑائیں اور وہاں سے آ گئے، ہم نے تھیلا اٹھایا لا کے گھر رکھ دیا۔ یہ ہوتا رہتا ہے۔ میں اب سمجھا کہ یہ در در ٹھوکر کھانے کا نتیجہ ہے کہ گھر پہ بھی
اصلاح ہوتی ہے. میں زمانے سے یہی بتانا چاہتا ہوں، سیرت پیغمبر تمہیں ضرور ملے گی. صحابہ کی دکان پر کچھ، ازواج کی دکان پر کچھ، اہل بیت کی دکان پر کچھ. ارے ان شیعوں کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے کہ تیرے اہل بیت پر بیٹھ جاؤ، باہر کی بھی زندگی مل جائے گی، گھریلو زندگی بھی، ساری